پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں ہونے والے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی، جہاں پر مسلم لیگ قاف نے وہاں کی نشست جیتی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہاں پر یہ نشست مسلم لیگ قاف نے جیتی تھی، اور مسلم لیگ قاف نے وہاں پر اپنی برتری کو برقرار رکھا ہے، اور جو ضمنی انتخاب ہوا ہے اس میں مسلم لیگ قاف نے اپنی اس نشست کو دوبارہ جیتا ہے۔ پہلے نمبر پر رہے محمد رشاد جو مسلم لیگ قاف سے جن کا تعلق ہے، اور دوسرے نمبر پر رہے عوامی نیشنل پارٹی۔ اس سیٹ پر کافی مختلف اتحاد بھی سامنے آئے تھے، مختلف جماعتوں کے مختلف اتحاد بھی سامنے آئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر مسلم لیگ قاف نے یہ سیٹ جیتی ہے تو یقینی طور پر یہ مسلم لیگ قاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اس کی مقبولیت میں بہرحال اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک موجودہ سیاسی حالات کے اندر ایک اہم خبر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا گزشتہ روز تحفظ ناموس رسالت ریلی لاہور میں نکالی گئی، اور اس ریلی میں بھی بھرپور طریقے سے عوام نے شرکت کی، اور اسی بنیاد پہ ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس کا حصہ بنی، اور اس میں مسلم لیگ قاف کی جو قیادت تھی وہ بھی موجود رہی۔ چودھری پرویز الہی اس میں موجود رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی نے بھی۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے بھرپور طریقے سے مسلم لیگ قاف پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اسی حوالے سے یعنی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے مسلم لیگ قاف ایک گول میز کانفرنس بھی بلائے گی، جن میں مختلف جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کو دعوت دی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری پرویز الہی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے یہ کہہ چکے ہیں کہ اس قانون میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور مسلم لیگ کی موجودگی میں ایسا نہیں ہونے پائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ قاف کے لیے یہ ایک اہم خبر ہے کہ اس پر مختلف مذہبی جماعتوں کا اعتماد، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک نیا الائنس بننے جا رہا ہے، جس سے یقینی طور پر پاکستان کی جو مختلف جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ سیاسی زعماء اور سیاسی ناقدین یہی آواز اٹھا رہے ہیں۔ شانگلہ میں جو سیٹ جیتی ہے پی ایف 87، اس نے مسلم لیگ قاف کے لیے کچھ اور بھی مثبت اشارے دیے ہیں۔ اسی کامیابی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کے ضلع ڈی آئی خان سے ان کا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما ہیں اجمل وزیر نے۔ بہت بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اجمل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 87 تھا، یہ جو شانگلہ کا حلقہ تھا، اس میں یقینی طور پر آپ کی جماعت کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں نے ظاہر ہے کہ اتحاد بھی بنائے تھے، اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ سیٹ جیت لی، یہ آپ کے نزدیک ایک اہم پیش رفت ہے؟ دیکھیں جاوید صاحب، یہ جو الیکشن تھا یہ بہت بڑا الیکشن تھا، اور اس الیکشن میں یہ بہت بڑا امتحان تھا ہماری پارٹی کے لیے، ہماری پارٹی قیادت کے لیے اور ہمارے لیے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری مخالفت میں صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں اکٹھے ہو گئے تھے، اور نون بھی ان کے ساتھ تھی۔ اب اس میں جتنے بڑے مارجن سے وہاں پہ ان کو شکست دی گئی ہے، تو یہ میرے خیال میں کہ بہت بڑا اور تاریخی فیصلہ ہے کہ جو یہ صوبائی اور مرکزی حکومت، جن کو ہمیشہ ہم دونوں گروپوں کو جو صوبے میں حکومت کر رہے ہیں اور مرکز میں حکومت کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور این پی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دونوں جو لوٹو پوٹو گروپ ہے جنہوں نے پچھلے 3 سال سے اس ملک کو بڑے بے دردی سے لوٹا ہے، ان لوگوں کو پاکستان کے عوام نے اور شانگلہ کے عوام نے ایک بڑا زبردست میسج دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم مزید اس ملک میں اس قسم کے یہ جو گروپ ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے، اور ان کو یہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کہتے تھے کل تک کہ جی مسلم لیگ قاف کی، تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ 18 فروری کے بعد ہمیں یہ بات سننے کو مل رہی تھی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ قاف واحد جماعت ہے جو پورے پاکستان میں، صبح سرحد ہو، چاہے پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، گلگت بلتستان ہو، جہاں پہ الیکشن ہوئے ہمارے لوگوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیے، ہم نے حکومتوں کی بھرپور ہمیں جو ہے نا سرکاری وسائل انہوں نے خرچ کیے، لیکن اس کے باوجود بڑے اللہ تعالیٰ پاک کے فضل و کرم سے وہاں جو عوام ہے، پاکستان کی جو عوام ہے،
چاہے وہ جس صوبے کے بھی عوام ہے وہ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ اچھا اجمل صاحب، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شرافت کی سیاست اور ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شامل ہونا، یہ اس کا بھی بڑا سیاست میں اہم رول ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہاں پہ آپ کا جو پچھلا کینڈیڈیٹ جو ایم پی اے تھا، جب ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو آپ کی قیادت وہاں پہنچی تھی۔ دیکھیں جی، یہ سب سے اہم بات آپ نے کی ہے کہ جس وقت ظاہر شاہ لالہ جو ہمارا ایکس واقع ایم پی اے تھا، وہ ان کے اس پہ ہماری پارٹی قیادت چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین سید دونوں وہاں پہ آئے، اور انہوں نے اتنے خطرے کے باوجود، تھریٹ ہمیں بھی ہیں جو حالات ہے، لیکن اس کے باوجود 2 دن انہوں نے وہاں پہ گزارے اور 1 رات وہاں پہ بسر کی۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ کسی سرکاری پروٹوکول، کسی سرکاری ریسٹ ہاؤس میں نہیں رہے۔ وہاں کے جو ہمارے دوست تھے، وہاں کے جو ہمارے پارٹی صوبہ سرحد کے قائد ہے امیر مقام خان، اور وہاں پہ وہ سارے رہے، اور بالکل اس طرح لگ رہا تھا جیسے ہماری پارٹی قیادت ہمارے ساتھ انہی کمروں میں اور انہی جہاں پہ ہم اٹھتے بیٹھتے، جہاں پہ ہم سوتے، وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ رہے۔ تو یہ بہت بڑا میسج گیا وہاں کے لوگوں کے، اور وہاں کے جو غیور عوام ہیں انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی کام کرتا ہے پچھلے دور میں، ہم حالانکہ صوبہ سرحد میں پچھلے دور میں بھی اپوزیشن میں رہے، اگر آپ کو یاد ہو ایم ایم اے کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود یہ کریڈٹ بھی میں ہمارے جو صوبہ سرحد کے پریزیڈنٹ ہیں امیر مقام نے وہاں پہ واقعی بہت کام کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ بھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ دیکھیں، جتنے کام اس نے پنجاب میں کیے اس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے۔ مخالف سے مخالفین بھی جو ہمیں ملتے ہیں، پیپلز پارٹی یا دوسرے جماعت کے ایم این ایز ہمیں ملتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ پرویز الہی نے اپنے دور میں پنجاب میں جو کام کیے وہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اصل میں بات یہ کہ باتیں کرنا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن پریکٹیکلی فیلڈ میں ڈیلیور کرنا، عوام کے ساتھ رابطہ رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری پارٹی قیادت چودھری شجاعت اور مشاہد حسین سید صاحب کراچی گئے ان حالات میں، اور تمام پارٹی کے سیاسی جماعتوں سے انہوں نے ملاقات کی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کا ہمارا نعرہ ہے، پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے۔ ہم سب چیزوں کو سیاست سے بالاتر ہو کر، اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر، صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہماری پارٹی کا۔ بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب۔ پاکستان مسلم لیگ قاف سے ان کا تعلق ہے، ہم سے بتا رہے تھے کہ اہم پیش رفت ہوئی ہے اور یہ ان کی پارٹی کی قیادت تھی جو باوجود خطرات کے وہاں پر پہنچی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ کوئی رائے یا کامنٹ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ جاوید اقبال کو پروگرام نیوز واچ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔